سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک افسوسناک واقعے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ واقعہ وائرل ہے۔ یہ ایک 14 سال بچے کی داستان ہے۔ اب یہ داستان کیا ہے پہلے آپ یہ سن لیں۔ آج ہم جشن آزادی بھی منا رہے ہیں۔ یہ ارسلان نام کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 14 سال بتائی جا رہی ہے۔ 9th کلاس کا یہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کی اپنی فیملی کے ساتھ کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جیسے عموماً گھروں میں ہو جاتا ہے۔ اس کی فیملی کسی تھانے میں جا کے رپورٹ کرتی ہے کہ ہمارا بیٹا اس طرح ہم سے لڑ جھگڑ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ لڑکا ہے 14 سال کا اور اس نام ہے اس کا ارسلان۔ اسی دوران 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ ہماری پولیس کی ایک اس کو ایکسٹرا ایفیشنسی کہہ لیں کہ یہ نمبر جو ہوتے ہیں یا فگر جو ہوتے ہیں ان میں پورے کرنے میں بڑی ماہر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی دیکھا نہیں جاتا، سامنے لکھا جاتا ہے، نمبر فگر یہ مکمل کر لیتے ہیں کہ جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے۔ ارسلان کو اسی ایک عسکری ٹاور جو گلبرگ کے پاس ہے، لاہور میں گلبرگ کے پاس ایک عسکری ٹاور ہے، اس مقدمے میں نامزد کر لیا جاتا ہے کہ عسکری ٹاور کو جب 9 مئی کو آگ لگائی گئی تھی، وہاں پر حملہ کیا گیا تھا، تو اس واقعے میں ارسلان کو نامزد کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ رانا انتظار صاحب ہیں، ایک ایڈوکیٹ ہیں اور وکیلوں کے بڑے مشہور لیڈر ہیں۔ وہ اس کیس کو لیڈ کرتے ہیں اور تقریباً 2-2.5 ماہ کے بعد وہ اس ارسلان لڑکے کو رہا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، رہا کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دہشت گردی کے مقدمات لگائے گئے تھے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان میں یہ لڑکا بھی ملوث تھا، لیکن ان کا اس واقعے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ فیملی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے اور جو ابھی تک جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ارسلان کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہاں، فیملی نے شکایت کی تھی کہ یہ ہمارا گھر کا مسئلہ ہے، لیکن 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور ارسلان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 2-2.5 ماہ کی جدوجہد کے بعد، اللہ کرنے کے بعد، جب ارسلان گھر کے سے رہا ہو کر آتا ہے، جیل سے رہا ہو کر گھر آتا ہے، تو پولیس اس کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے گھر کے اوپر ریڈ کرتی ہے۔ 3-4 پولیس کی گاڑیاں جاتی ہیں، وہاں پر توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر بچے بھی ہوتے ہیں جو چیخو پکار کرتے ہیں اور ارسلان کا جو والد ہوتا ہے یہ پولیس والے کی منت سماجت شروع کر دیتا ہے، وہاں کے تفتیشی کی منت سماجت شروع کر دیتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، خدا کا خوف کھائیں، اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دیں، ہمارا بادشاہ تو اس معاملے میں نہیں تھا، ہمارا تو معاملہ اور تھا، لیکن ہم معاف کرتے ہیں سارا کچھ، ہمارے بچے نے 2-2.5 ماہ جیل بھی بھگت لی، ہم نے اذیت بھی بھگت لی، ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ بچے کو آپ پیش کریں۔ جب بچے کو پیش نہیں کیا جاتا تو پھر پولیس ریڈ کرتی ہے، تو اسی ریڈ کے دوران، اسی معاملے کے دوران مبینہ طور پر ارسلان کے والد کو ایک اٹیک آتا ہے اور وہ کوما کی حالت میں چلے جاتے ہیں اور ان کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وہاں ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پر ٹریٹمنٹ کے دوران ہی یہ اپنے خالق حقیقی سے مل جاتے ہیں۔ اب مبینہ طور پر جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اس میں جنازے کی شرکت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، پوسٹ مارٹم کی اجازت بھی نہیں دی گئی اور جلد سے جلد ارسلان کے والد کی تدفین کروا لی گئی۔ اب یہ واقعہ ایک ہائی پروفائل واقعہ بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہر ضعیف دل رکھنے والا انسان اس واقعے کے اوپر اپنے افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ کس طرح ایک 14 سالہ بچہ جو 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، جو کسی واقعے میں ملوث بھی نہیں ہے، اس کو واقعے میں ملوث کر دیا جاتا ہے اور اس دوران اس کے باپ کی بھی ہلاکت ہو جاتی ہے، اس بچے کا کیریئر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، یہ مزید آگے چند گھنٹوں میں کھل جائے گا جب پولیس کی طرف سے کوئی آئے گا۔ بہرحال سپریم جو ہماری عدالت ہے، جو وکلاء کے ونگز ہیں، ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس میں اس واقعے کی مذمت بھی کی گئی ہے، افسوس کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اب پولیس کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے، پولیس یہاں اس معاملے میں اپنے آپ کوئی کیا کلیریفیکیشن پیش کرتی ہے، یہ آنے والے چند گھنٹوں میں واضح ہو جائے گا۔ بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر یہ واقعہ اس وقت گرم چل رہا ہے کہ کس طرح ایک 14 سالہ بچے کے سامنے اس کے باپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا اور اس کا باپ خالق حقیقی سے جا ملا۔